دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو کہ جب انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول نہیں کرتا تو خود بخود برے کاموں میں مشغول ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے, ہم سے یہ الٹا کام نہیں چھوٹتا, آپ بھائی فارغ کیوں بیٹھتے ہو؟ جب اچھا کام نہیں کرو گے تو الٹا کام لازمی ہوگا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے انسان کو دو راستے دیے, گناہ کا اور نیکی کا. اس سے پتہ چلا درمیان کا راستہ نہیں ہے, یا تو نیک بنو گے, نیک نہیں بنے تو کیا بنو گے؟ گناہ گار بنو گے. انسانوں میں یہ نیوٹرل والی نسل نہیں ہے کوئی کہ نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا ہے, بس یہ ویسے ہی ہے. ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا, یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. تو اگر اچھے نہیں بنو گے تو خود بخود کیا بن جاؤ گے؟ برے بن جاؤ گے. تو اچھا بنانے کے لیے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھنا پڑے گا. یہ جو غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں لڑکے مبتلا ہو جاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے اپنی صحت اور توانائی کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ناجائز اور حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو 24 گھنٹے کیا کرو؟ مصروف کر لو, مصروف کر لو اپنے آپ. اور ایسے کام میں مصروف نہ کرو کہ دل ہی نہ لگے اس کام میں, پھر تو اور بوریت ہوگی اور چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ گے. مصروف ایسے کام میں کرو جس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے. نماز تو پڑھنی ہے 5 ٹائم, اس میں مصروفیت تو نکالنی ہے, وہ تو مزہ آئے یا نہ آئے. ایک اور مصروفیت بڑھاؤ گے, روزہ رکھو. روزے میں 2-4 دن تکلیف ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ عادی ہو جاؤ گے, پھر روزہ رکھنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اتنا اسٹیمنا بڑھتا ہے انسان کا, بھوکا پیاسا رہنے کی عادت بڑھتی ہے. اور اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو اور کسی اچھے کام میں لگا لو اپنے آپ کو, کسی جو ہے نا وہ کسی علمی کام میں لگا لو کہ کچھ سیکھنا شروع کر دو. کچھ نہیں تو انگلش لینگویج ہی سیکھنا شروع کر دو, عربی لینگویج سیکھنا شروع کر دو, کسی سینٹر میں ایڈمیشن لے لو, کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور جوان آدمی روزانہ ایکسرسائز کرے, اپنے آپ کو ایکسرسائز میں اتنا تھکا دے کہ جب بستر پہ شام کو سونے کے لیے لیٹے رات کو تو بس لیٹتے ہی اس کو نیند آ جائے. کیونکہ آج کل جسمانی ورزش نہیں ہے اور انڈے پراٹھے اسی حساب سے کھائے جا رہے ہیں. جب وہ انڈے پراٹھے کھاؤ گے اور نہ نکاح کی طرف توجہ ہے اور نہ جناب ایکسرسائز کی بھرپور ایکسرسائز ہوتی ہے, تو وہ پھر شیطانی کاموں میں وہ ساری انرجی, بولو بھائی, ساری انرجی شیطانی کاموں میں سرو ہوتی. تو باڈی بلڈنگ کرنے کے, جم جانے کے 2 فائدے ہوتے ہیں نوجوان کو. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو انڈے پراٹھے اس نے کھائے ہوئے ہیں نا, وہ سارے صحیح جگہ لگ جاتے ہیں, مسل بنانے میں, گروتھ میں لگ جاتے ہیں, انرجی ساری ادھر سر ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے بھی گناہ سے حفاظت ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جم جانے والا نوجوان, اس کی صحت بننا شروع ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے شیشے میں کھڑے ہو کر پہلے کیسا تھا, پہلے میری شیو یوں تھی. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے میں یہاں سے شروع ہو کے پہلے یہاں جاتا تھا, پھر وہاں سے گھوم کے واپس آ کے پھر نیچے جاتا تھا میں, اور پچھلی سائڈ سے بھی ایسا تھا, میں یوں آتا تھا پھر یوں ہو کے یوں تھا. اسپیڈ بریکر تھا بہت بڑا درمیان میں, ٹھیک ہے, بہت بڑا اسپیڈ بریکر تھا, پھر گھوم کے واپس ایسے گاڑی آتی تھی, اور اس میں بھی پورا پھر ٹیڑھا میڑھا, یہ بھی نہیں کہ. تو جب وہ جم جانا شروع کرتا ہے اور وہاں کسی ماہر استاد سے ایکسرسائز سیکھتا ہے, خوراک کا اس سے شیڈول پوچھتا ہے بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, اور اس کے اسپیڈ بریکر بالآخر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور دیکھتا ہے کہ شیشے میں اب میں ذرا دیکھنے میں اسمارٹ لگ رہا ہوں, اور چلنے پھرنے میں بھی ذرا فٹ فاٹ لگ رہا ہوں, اور صحت بھی اچھی ہوتی ہے, چستی پیدا ہوتی ہے جسم میں, تو اس کو اپنی صحت کی حفاظت کی خود بخود فکر شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ ہر ایسے کام سے بچنا اس کو وہ ضروری سمجھتا ہے جس سے صحت برباد ہوتی ہے. سمجھے؟ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا. ابھی تو مرداروں کی طرح پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے تو سوتا ہی چلا جا رہا ہے, اور جاگ رہا ہے تو پھر سونے کا نام نہیں لیتا, ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے اسکرین کے سامنے, آنکھیں بھی خراب کر رہا ہے, کمر بھی خراب کر رہا ہے. یہ جو انٹرنیٹ پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں, اس سے کمر کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے. تو جوانی ہے, ایک خاتون ہے اپنے شوہر سے پریشان ہے, ان کا شوہر بہت غلط ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا ہے, بہت الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے, اور عورتوں کے چکر میں, ناجائز دوستیوں میں, بیچاری بہت پریشان, فون کیا بار بار کہ رو رہی ہے کہ میرا میاں ہے. وہ میاں کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا, اس کا میاں سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو میں نے اس خاتون کو کہا صبر کرو, تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, تھوڑے دن میں کیا ہو جائے گا؟ بڈھا ہو جائے گا. کب تک جوان رہے گا ہے بھائی؟ شاعر نے کہا نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, کبھی نہ کبھی تو لنڈا بازار میں ڈیفنس والے بھی آتے ہیں, کلفٹن والے بھی آتے ہیں, کیونکہ مال وہی ہے مگر سستے ریٹ پہ مل رہا ہے. کون پاگل ہے جو لنڈا بازار نہیں جائے گا بھائی؟
اس کو پھر آپ شاپر میں پیک کر کے اس طریقے کر کے لٹکا دیں. طارق روڈ سے خریدا ہے. شاعر نے بڑی پیاری بات کی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اسی طرح یاد رکھو, جوانی میں کر لو جو کرنا ہے, لگا لو دوستیاں. کب تک؟ کچھ وقت کے بعد جسم میں صحت ختم, پھر دیکھ پھر کیا کرے گا, پھر بیٹھا رہے گا. تو یہ خرمستیاں تو خود بخود چھوٹ جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. یہ تو اللہ نے جوانی میں امتحان رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ دو گے تو ثواب ملے گا, جب اللہ چھڑوائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. حسرتیں الگ, جوانی کو یاد کر کر کے ہائے ایسے تھے, ہائے یوں تھے, ہائے یہ ہوا تھا, ہائے یہ ہوا تھا, اور کچھ کرنے کی قوت ہی جسم میں نہیں بچی, اور باڈی میں وہ اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ پہ مرے آ کے. وہ ایک گلوکار تھا نا, جوانی میں بڑے زبردست گانے گایا کرتا تھا, آہستہ آہستہ بوڑھا ہوا تو ظاہر ہے وہ آواز میں بھی دم ختم ہو گیا اور بتی سی لگ گئی. تو جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر گانا گاتا تو وہ بتی سی گر جاتی, ذرا سا زور لگاتا نا کسی گانے کے کسی بول پہ تو بتی سی نیچے گر جاتی. بیچارہ جھکتا اٹھاتا پھر گانا گانا شروع کرتا تو پھر بتی سی گر جاتی. 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو کسی نے کہا کہ بھائی گانا گاؤ, کیسٹ کیوں بار بار تبدیل کر رہے ہو یار, تمیز سے گاؤ گانا, یہ کیسٹ بار بار کیوں چینج ہو رہی ہے. تو کیسٹیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جوانی دی ہو, صحت دی ہو, تو وہ اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا, وہ حرام اور ناجائز کاموں میں برباد کرتا. ایک بات یاد رکھو, جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان ناجائز کاموں میں اپنی صحت برباد کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ آج کل ڈاکٹروں نے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. ڈاکٹر نے یہ بھی ایک نئی چیز نوجوانوں کو اور برائیوں میں لگا دیا انہوں نے, کہ اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ 100% غلط ہے, صحت اس سے خراب ہوتی ہے. تو ڈاکٹروں کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے, اور یہ ڈاکٹروں ہی کی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے ان چیزوں میں, وہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جاتی ہے صحت انسان کی, گروتھ نہیں ہوتی اس کی, اور صحت نہیں بن پاتی. تو جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ نیچر کے خلاف ہے.